الرجيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام حضرات، بزرگان محترم، عزیزان ملت، برادران اسلام، اسلامی سال کے آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ، جس کی آج 16 تاریخ، اسی مبارک مہینے کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم دوہرا داماد نبی امیر المؤمنین امام المسلمین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. حسب روایت آج بھی اسی موضوع پر چند معروضات پیش کروں گا. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ مخلص جماعت ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو لے کے پوری دنیا کے اندر جس قوت طاقت کے ساتھ نکلے، آج یہ عالم اسلام کے اندر، پوری دنیا کے اندر اسلام جو پھیلا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، یہ انہی کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ اور جانشین عطا فرمائے کہ اس سے پہلے نہ کبھی ایسے صحابی کسی کو ملے تھے، اور نہ اس کے بعد آج تک بلکہ قیامت تک ایسے کوئی ساتھی کسی کو ملیں گے. انہی کے اندر ایک نام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5ویں پشت کے اندر جا کے ایک ہو جاتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام قبول کرنے میں 4تھے نمبر پر. ابھی اس وقت دار ارقم کی مجلسیں شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی لوگ دار ارقم کو ابھی مرکز اسلام نہیں بنا چکے تھے. یہ اس سے پہلے دین اسلام کو قبول کرنے والے 4تھے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی سعادتوں سے نوازا، بہت سے ایسی منفرد سعادتیں ان کے حصے میں آئیں جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جتنے بھی صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ پاک نے ان کو ایسی شکل صورت سے نوازا تھا، اور پھر یہ ایسی بزرگی اور عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. صرف مسلمان نہیں بلکہ کفر کے اندر بھی ان کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا. فرماتے ہیں انتہائی حسین و جمیل تھے. ہم سب صحابہ کے اندر یہ سب سے زیادہ خوبصورت انسان، یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میری آنکھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ میری آنکھیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے کان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے جسم کے اعضاء مبارک کے ساتھ تشبیہ دی. اتنا قرب اور اتنی محبت.
کسی نے عرض کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا عثمان کی بات کرتے ہو، عثمان تو مجھ محمد کا دل ہے۔ اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو سامنے رکھا جائے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لخت جگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے نہیں عطا کیا۔ شرم و حیا کا پیکر آپ سنتے رہتے ہیں، خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ بغیر کپڑوں کے ننگے بدن بیت اللہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میں اس دور میں بھی کبھی بغیر کپڑوں کے بیت اللہ شریف کے اندر نہیں گیا، اور خود جانا دور کی بات، فرماتے ہیں میں نے کبھی اس آنکھ سے کبھی بغیر کپڑے کے کسی بدن کو نہیں دیکھا، اور دوسرے کا بدن دیکھنا یہ دور کی بات۔ خود فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی میں کبھی حمام کے اندر، کبھی غسل خانے کے اندر بغیر تابند کے، بغیر چادر کے نہیں نہایا۔ ایسی شرم و حیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کے موقع پر جب 1400 صحابہ سے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لی تو اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ دست مبارک بائیں کے اوپر رکھ کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے میں محمد خود بیعت کر رہا ہوں خون عثمان کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی میں نے کبھی دائیں ہاتھ کو اپنی شرمگاہ کے اوپر نہیں استعمال کیا۔ فرمایا جب مجھے یہ پتہ چلا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو میرا ہاتھ کہا ہے، فرماتے ہیں میں نے اس دائیں ہاتھ کی اتنی حفاظت کی کہ کبھی اپنے سطر تک بھی نہیں لے کے گیا کہ کہیں نبوت کے دست مبارک کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی منڈیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، دیوار جو ہوتی ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اندر پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں اندر کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں مبارک لٹکائے ہوئے ہیں، باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ باہر کوئی بھی آئے پہلے مجھ سے اجازت لینا پھر اس کو اندر آنے دینا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ بجا، پوچھا گیا کون؟ جواب آیا صدیق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی، وہ اندر تشریف لے آئے۔ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ عرض کیا عمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ان کو بھی لایا گیا، وہ بھی آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار بھی فرمایا ابو بکر ہے آنے دو اور اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ دوسرے نمبر پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو آنے دو اور اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ بجا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا عثمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی گئی، فرمایا عثمان کو اجازت بھی دے دو اور اسے جنت کی بشارت بھی دے دو۔ اس موقع پر فقہاء نے لکھا، علماء کرام نے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہی ترتیب اس دنیا سے پردہ فرمانے کی رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ابو بکر آئے قریب آ کے بیٹھ گئے، پہلے نمبر پہ آئے، عمر آئے تھوڑا دور بیٹھے دوسرے نمبر پہ آئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لیٹ آئے اور سامنے آ کے بیٹھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں پردہ فرما جانے کے بعد سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس دنیا سے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں لیٹے، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد گئے اور وہ ان کے پہلو میں لیٹے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے جنت البقیع کے اندر دفن ہوئے۔ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اس دنیا کے اندر 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی۔
میں اور آپ اچھے عمل کرتے ہیں، جنت طلب کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ کوئی کتنا بزرگ ہو، نیک ہو، اللہ والا ہو، وہ اپنے بارے میں کبھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں، یا اللہ نے مجھے اتنے اعمال دیے ہیں، اتنے اعمال کی توفیق دی ہے، جنت میرے بارے میں فیصلہ ہو چکی ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جس نے خود نہیں سوچا، زبان نبوت سے اس کو یہ خوشخبری دے گئی 11 مرتبہ کہ یہ جنتی عثمان ہے۔ میں عرض کر رہا تھا شرم و حیا کا پیکر۔ آخری بات اس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے اپنے سامنے کھڑا فرمائیں گے، فرمایا کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک جتنی دیر چاہیں گے میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے سامنے کھڑا رہوں۔ پھر فرمایا مجھے بٹھا دیا جائے گا، اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے گا اور انہیں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے سامنے وہ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا جتنی دیر میں کھڑا ہوا تھا اس سے دگنا دیر یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ ان کو بٹھا دیا جائے گا، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا جائے گا۔ جتنی دیر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ الہی کے اندر کھڑے ہوئے، اس سے دگنی دیر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا جائے گا۔ فرمایا پھر ان کو بٹھا دیا جائے گا۔ فرمایا آگے باری ہوگی عثمان کی، تو اس سے پہلے میں کھڑا ہو جاؤں گا، میں کہوں گا اے اللہ یہ عثمان ہے، یہ میرا داماد بھی ہے، میرا یار بھی ہے، اور اس نے بڑی خدمت کی ہے، اس کے مجھ پر اسلام کے اوپر احسانات بھی ہیں، اے اللہ اس کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کا مت کہنا۔ یہ شرم و حیا کا پیکر اگر اسے آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی کہہ دیا کہ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، فرمایا یہ عثمان شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک میری اس دعا کو، اس فریاد کو قبول فرمائیں گے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخلہ عطا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت، میں اور آپ جس چیز کو ہم سخاوت سمجھتے ہیں یا جس کو ہم سخاوت کہتے ہیں، یا اپنی ذات کو بھی کسی موقع پر ہم سمجھتے ہیں شاید ہم سخی ہیں، سخی اس کو نہیں کہتے کہ جو آئے منتیں کرے، میرے گھر میں آٹا نہیں ہے، میرے گھر کے اندر بھوکے بچے ہیں، کوئی آ کے بچی کہے کہ میرا ابا اس دنیا میں نہیں ہے، میرے گھر میں راشن نہیں ہے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اس کی تقریر سننے کے بعد میں اور آپ اس کو 10 20 100 50 دے دیں، ہم اس کو سخاوت نہیں کہتے۔ سخاوت سیکھنی ہے، سخاوت کہنا ہے، تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا پڑے گا اور ان سے سخاوت سیکھنی پڑے گی کہ سائل ابھی دروازے پہ پہنچا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے اس نے نہیں بتائی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اس کی جھولی اتنی بھر دی کہ وہ مانگنے کے قابل اب نہیں رہا۔ عید کا دن تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کے باہر تشریف لانے لگے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بلاتی، عرض کیا اللہ کے محبوب گھر میں کچھ پکانے کے لیے نہیں، آپ کچھ منگوا دیجئے تاکہ گھر میں بنا لیا جائے۔ عید کہنے کے لیے لوگ آتے ہیں، مدینہ کی بیوائیں آتی ہیں، معصوم بچیاں آتی ہیں، اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور گھر والوں کو عید مبارک کہتی ہیں، وہ گھر میں آئیں اور یہ دو جہاں کا بادشاہ کا گھر ہو، تاجدار مدینہ کا گھر ہو، گھر میں کچھ کھانے کے لیے پیش نہ کروں، کتنی افسوس کی بات ہے، آپ کچھ منگوا دیں میں پکا لوں۔ فرمایا عائشہ آج تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے باہر آ گئے، آ کے عید نماز پڑھتے ہیں، عید نماز پڑھ کے جب دوبارہ گھر میں تشریف لاتے ہیں تو دیکھا گھر میں خوشبوئیں ہیں، دیکھا گھر میں کھانے بن رہے ہیں، دیکھا گھر میں گوشت بھی بن رہا ہے، اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ پک رہا ہے، اور بیٹھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے والے کھا رہے ہیں، معصوم بچے ہیں، یتیم بچیاں ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے اور یہ سخاوت کا دریا چل رہا ہے۔ عائشہ یہ کہاں سے آیا؟ میں نے تو کچھ نہیں بھجوایا، کہاں سے کچھ منگوایا اور اتنا کچھ؟ فرمایا آپ تشریف لے گئے ہیں، پیچھے سے جیسے ہی آپ گئے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے جا کے پوچھا کون؟ کہا اماں آپ کا بیٹا عثمان آیا ہے۔ میں نے کہا آپ علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں نماز کے لیے؟ کہا میں بھی جا رہا ہوں، یہ اونٹ بمائے ساز و سامان آپ کے دروازے تک چھوڑنے آیا ہوں، اس کو قبول کر لیجیے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
قافلہ لے کے جا رہے 100 اونٹ اور اس پر صرف شہد لدا ہوا، 100 اونٹ بمائے ساز و سامان، اس کے اوپر شہد لدا ہوا۔ آگے آگے امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں۔ ایک بوڑھیا عورت آئی، اس نے پیالہ نکالا اور روک دیا، غلامان آگے پیچھے بھاگنے لگے۔ یہ عورت کیوں روک رہی ہے؟ قافلہ ہمارا ہے، سامان ہمارا ہے، یہ بڑھیا یہ آگے کیوں آ گئی؟ اتر کے جا کے پوچھا اماں کیا بات ہے، کیوں روکا؟ کہا شہد کا سنا ہے، قافلہ جا رہا ہے، شہد لے کے جا رہا ہے، ایک پیالہ شہد کی ضرورت تھی، کوئی دوا بنانی تھی، دوا کے طور پہ شہد استعمال کرنا تھا، اگر مجھے ایک پیالہ شہد کا مل جائے میں بڑی دعا دوں۔ جا کے بتاتے ہیں کہ ایک گڑیا آئی ہے، شہد کا پیالہ مانگ رہی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اماں سے کہو کس سے مانگا ہے، اور ایک پیالہ مانگا ہے، ایک پیالہ دیں، اللہ نے ہمیں اتنا دیا، ہم ایک پیالہ اپنی شان کے مطابق نہیں سمجھتے، اس کو ایک مشکیزہ اٹھا کے دے دو، پیالے کی بجائے یہ پورا مشکیزہ لیا۔ خادموں نے مشکیزہ اتارا اور اس عورت کے حوالے کیا، اونٹ کو کھڑا کیا، وزن ایک طرف ہو گیا، فوراً بٹھا دیا گیا۔ کہا کیا بات ہے، کیوں نہیں چلتے؟ کہا جی جو شہد اس کو دیا اس طرف سے وزن کم ہو گیا، بیلنس برابر نہیں، اب اونٹ کے چلنے میں تکلیف ہے، سامان کے گرنے کا خطرہ ہے۔ فرمایا یہ دوسرا مشکیزہ بھی اس کو دے دو، ہمارا دونوں طرف بیلنس برابر ہو۔ فرماتے ہیں دوسرا مشکیزہ دے دیا۔ کسی نے کہا امیر المؤمنین 2 مشکیزے اس بڑھیا کو دے دیے جس نے ایک پیالہ کانپتے ہاتھوں سے اٹھایا، وہ باقی 2 مشکیزے کیسے اٹھائے گی؟ آپ صرف اس کو ایک پیالہ دے دیں۔ فرمایا نہیں، وہ اونٹ جس کے اوپر یہ سوار تھے، جس پر یہ سامان رکھا ہوا تھا، اسی کے اوپر یہ سامان رکھے، اونٹ اس کے حوالے کر۔ جب یہ فرمان سنا، کتابوں میں لکھا ہے اس اونٹ کی جو مہار پکڑی ہوئی تھی خادم نے، غلام نے، اس نے فوراً چھوڑ دیا اور بھاگا امیر المؤمنین کی طرف۔ کہا اس کو کیا ہوا؟ کہا یہ کہیں گے کہ اس اونٹ کو لے کے جائے گا کون، اس کو ہانکے گا کون؟ تو پھر اشارہ یہ ہوگا یہ جو خادم ساتھ چل کے آئے یہ بھی اس بڑھیا کو دے دو۔ فرمایا میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا در چھوڑ کے اور کہیں نہیں جاتا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی سخاوت، اور اسلام کے اوپر جہاں صدیق کے احسانات ہیں وہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات بھی ہیں، بہت احسانات ہیں۔ ایک دو نہیں، کئی موقعوں پر اسلام کی خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضرورت پڑی، جہاں ضرورت پڑی، جتنا ضرورت پڑی، دل کھول کے انہوں نے پیش کیا۔ جنگ تبوک کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ضرورت ہے ساز و سامان کی۔ فرمایا 100 اونٹ میں پیش کروں گا۔ فرمایا عثمان شاباش، بہت اچھا۔ فرمایا 200 اونٹ دوں گا۔ فرمایا بہت اچھا۔ فرمایا اللہ کے محبوب 300 اونٹ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا۔ فرمایا عثمان بہت اچھے۔ جب یہ خوشی دیکھی تو پھر آپ بیٹھے اور اس کے بعد گھر گئے، 10,000 درہم اٹھا کے آئے اور آ کے پیش کر دیے۔ اے اللہ کے محبوب 300 اونٹ بمائے ساز و سامان وہ ان کے علاوہ ہیں، یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب ان دراہم کو اٹھاتے ہیں، اوپر اچھالتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے یوں ان کو دیکھتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ عثمان کے حساب کتاب کو آسان فرما، اور عثمان آج کے بعد کوئی بھی سودا کرے اس کو نقصان سے بچا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان حالات و واقعات کو دیکھتے جائیں تو کتنے خوش نظر آتے ہیں، اور خوش ہو کے اس دنیا سے گئے ہیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام، کہیں بھی ایسا نہیں گزرا ایک نبی کی 2 بیٹیاں ایک ہی گھر کے اندر گئی ہوں۔ یہ واحد عثمان ہے۔ آج یہاں پہ کسی کو 2 نوکریاں مل جائیں بڑا خوش ہوتا ہے، بے روزگاری کے دور کے 2 عہدے مل جائیں بڑا خوش ہوتا ہے۔ کتنی خوش قسمتیاں ہیں، سب ہیں، لیکن یہ سب کی سب قربان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے پہ، کہ جو 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز مبارک پہ دلہا بن کے آیا۔ اور پھر جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں،
فرماتے ہیں ایک روایت میں فرمایا اگر اور بیٹی ہوتی عثمان تجھے دیتا، دوسری روایت عثمان میرے گھر میں 40 بیٹیاں بیٹھی ہوتی یہ کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا، اور تیسری روایت فرمایا عثمان میری 100 بیٹیاں ہوتی 100 کی 100 تیرے نکاح میں دیتا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پہ سب کچھ قربان کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد